بعض چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی چیز اسلام کا حصہ ہو. بہت ہی مختصر جلدی جلدی 2 مثالیں سن لیں. اذان کتنی اچھی چیز ہے. دوران حج ہم اور آپ اہل سنت سے کہتے ہیں نا کہ تم ہم سے کہتے ہو زہر اثر ملا کے کیوں پڑھتے ہو, حج میں تم بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ابھی بلکہ وہ تو اتنی جلدی کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی نا وہ خطبہ غدیر اور اس کی نماز. ابھی سلام نہیں پھیرا, یعنی گویا ہمارے الفاظ میں ابھی ہم لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں, اگلی نماز کے لیے اقامت شروع ہو چکی ہے, کھڑی ہو گئی جماعت. وہ تسبیح وغیرہ دعا کچھ نہیں, فوراً اتنے جلدی زور کے ساتھ اثر ملاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا, لیکن ہمارا بھی ایک مسئلہ, واقعا ہمارے یہاں بھی یہ حکم ہے کہ عرفات کا دن جو کہ دعاؤں کا دن ہے تو نمازیں بھی شارٹ کر دو. البتہ ہمارے یہاں وہ تسبیح وغیرہ کی اس لیے اجازت ہے کہ وہ خود بھی تو دعا ہی ہے نا, اذان کی اجازت نہیں. ظہر اور عصر کے درمیان ہم لوگ اپنے یہاں مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں ملا کے تو اذان نہیں دیتے, اقامت دیتے ہیں نا. لیکن اگر اذان دینا چاہیں تو اجازت تو ہے, ضرورت نہیں. لیکن حج کے دوران ظہر کے بعد عصر آپ کو پڑھنا, اقامت دے سکتے ہیں, اذان ساقط ہے. اور آغا سیستانی کے فتوے میں واجب ہے اس کو ساقط کرنا. آپ دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, اذان دینے پہ گناہگار, حی علی الصلاۃ کہنے پہ گناہگار. اچھی چیز ہے لیکن ہر اچھی چیز کا بھی ایک موقع محل ہے. اچھا چلے ایک دوسری مثال سن لیجیے اور بات ختم کرتا ہوں. حج میں بہت ہی اپیلنگ ایک جملہ, اور خاص طور پر جب حاجی لوگ رزم میں پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. بہترین جملہ, سننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے, معنی کے اعتبار سے بھی بہت اچھا. اتنا اچھا ہے کہ صاحبان ایمان نے لبیک اللہم لبیک کو پڑھا کر لبیک یا حسین لبیک یا مہدی اس کو بڑھا دیا. اتنا اچھا اپیلنگ, دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ جتنا پڑھو کم, خاص طور پر مکے میں حج میں. لیکن یاد رکھیے جب آپ حج کرتے ہیں تو یہ جملہ پڑھنا ایک اسٹیج کے بعد حرام ہو جاتا. مثلا اگر آپ یہاں سے جائیں, آسٹریلیا سے کہیں سے بھی آئیں, جب آپ مکے میں انٹر ہوں گے حج کی نیت سے, تو جیسے ہی مکے کے مکان نظر آئیں گے جملہ پڑھنا, بلکہ حرم شروع ہو گئے جملہ پڑھنا جائز نہیں, حرام ہو جائے گا. کون سا گناہ پڑھ رہے ہیں, کون سا کوئی گانا گا رہے ہیں, کون سا نور جہاں یا لتا کی کسی غزل کو دہرا رہے ہیں. ہم لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں, مکے میں پہنچ کے بھی یہ نہ کہیں, نہیں, جائز ہی نہیں. اہل سنت کیا جائز ہے, ان کے یہاں پڑھا جاتا ہے, وہ ان کی فقہ کا مسئلہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, وہ جانے ان کی فقہ, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. بہترین جملہ لگتا ہے, لیکن جب آپ باہر سے جائیں گے جہاں سے حرم شروع ہوا یا مکے کے مکان, حرام ہو گیا. اور کیسا سخت حرام ہوا, کیسا سخت حرام ہوا. 5ویں امام کی حدیث سنیے, اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں. ایسا سخت حرام ہوا کہ راوی 5ویں امام, یہ کافی کی حدیث ہے جس کو ہم لوگ اصول کافی کہتے ہیں, حدیث کی سب سے پہلی شیعہ کتاب, ٹاپ آف دا لسٹ کتاب. راوی کہتا ہے میں امام کے ساتھ صحن کعبہ میں بیٹھا تھا, 5ویں امام کے ساتھ, اور میں نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. امام کا جملہ سمجھے امام نے کیا کہا. اچھی سے اچھی چیز کا بھی موقع اور محل ہوتا ہے. اس کی دوسری آخری مثال تو ایک آدھے منٹ میں دوں گا, لیکن سنی. امام نے کہا راوی سے, سن رہے ہو تم, خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں, آپ بتائیے آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ لبیک کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع ہوگا کہ خدا کا گھر آپ کے سامنے, جہاں کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے ہم کو بلایا اور ہم وہیں آ کے کہیں کہ حاضر ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اے راوی سن, اللہ کو گدھے کی آواز زیادہ پسند ہے اس آواز کے مقابلے. یہ روایت کا جملہ, یہ لفظ روایت میں گدھے کی آواز زیادہ پسند ہے. کیا پتہ چلا کہ اچھی سے اچھی چیز, یہ تو یہاں تو اللہ کا نام ہے نا, اب اللہ کو اپنے نام سے زیادہ گدھے کی آواز پسند ہے. اور یہ خالی ایک حدیث نہیں, اور کئی حدیث ہے. چنانچہ سارے مجتہدین کا متفقہ فتویٰ ہے کہ تلبیہ پڑھنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے آگے نہیں پڑھ سکتے. تلبیہ میں ہے کیا, اللہ کو پکار رہے, لا شریک لک, اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے, منع کر دی. چنانچہ اگر کوئی شخص
اصرار کرے کہ ہمیں نماز کے تشہد میں مولا کی ولایت کی گواہی بھی دینا ہے، کہ اس سے بہتر عقیدہ کیا؟ دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ لیکن اچھی سے اچھی چیز کا موقع محل ہے، وہ کیا ہے جو امام نے بتایا. ہم پابند ہیں حکم امام کے.